والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي صاحب الجود والكرم، معدن العلم والحكم، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. دوستو اور بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے. نہایت ہی مختصر بات کروں گا. اس کو ایک نسبت حاصل ہے، جس طرح کچھ اور بھی مہینوں کو نسبتیں ملی ہیں، یا ایام کو ملی ہیں، یا اوقات کو ملی ہیں، اسی طرح ربیع الاول کو بھی اللہ نے ایک اعلیٰ نسبت سے نوازا ہے کہ اللہ نے اس مہینے کے اندر ایک تاریخ کا تعین فرمایا 12 ربیع الاول، اور دن کا تعین فرمایا پیر کا. تو آپ نے محبوب کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا کہ 12 ربیع الاول کی صبح صادق ہے اور پیر کا دن ہے کہ محبوب خدا دنیا میں تشریف لے آئے. ایسا دن کبھی دوبارہ قیامت تک اللہ فرماتے ہیں طلوع نہیں ہوگا، نہ دنیا نے دیکھا، نہ ایسی صبح، نہ ایسی میٹھی اور ٹھنڈی رات.
جس دن آپ پیدا ہوئے، کیونکہ آپ ایک دفعہ پیدا ہوئے، ہم بھی ایک دفعہ پیدا ہوئے، تو آپ کا دنیا میں تشریف لانے کا اعلان ہوا تو ساری کائنات کو پتہ چل گیا، زمینوں کو چل گیا، آسمانوں کو چل گیا، ہواؤں کو چل گیا، فضاؤں کو چل گیا، سمندر کو، دریا کو، صحرا کو، مچھلیوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، حیوانات کو، جنات کو، فرشتوں کو، آسمانوں کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، حتیٰ کہ جنت تک ہر مخلوق کو پتہ چل گیا کہ محبوب رب ذوالجلال دنیا میں آ گئے۔ 40 دن گزرے تھے، ابرا نشان عبرت بنا۔ اس رات میں 6 بچے پیدا ہوئے، 7 بچے پیدا ہوئے، 7 کے نام محمد رکھے گئے۔ اب آپ سوچیں گے کہ محمد نام کب اللہ نے تجویز کیا؟ یہ حضرت ابی طالب کا قول ہے، فرمایا فتجلی ربہ باسم المحمود، رب ذوالجلال نے اپنے نام محمود کے اوپر تجلی ڈالی۔ فتجلی ربہ باسم المحمود فخرج منها نورا، جب تجلی ڈالی میرے اللہ نے بیچ میں سے ایک نور نکل آیا۔ یا اللہ آپ نے کس پہ تجلی ڈالی؟ فرمایا اپنے ہی نام محمود کے اوپر ڈالی۔ اس لیے تو روزانہ تو بھی دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وَبَعَثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ اپنے محبوب کو وہ مقام ضرور عطا کرنا جو آپ نے ان کے ساتھ وعدہ فرما رکھا ہے۔ فخرج منها نورا، اس نام میں سے ایک نور آیا، فسما محمد، اللہ نے اسی نور کا نام محمد رکھ دیا۔ یا اللہ پھر اس نام کو آپ نے کہاں متعارف کروایا؟ فرمایا ہم نے عرش بری کو مزین کیا کہ لکھا گیا انی انا اللہ لا الہ الا انا، اور آگے لکھا گیا محمد الرسول اللہ۔ فرمایا جنت کو مزین کیا اسی جملے سے، کلمے سے۔ فرمایا جنت کے در و دیواروں کو مزین کیا اسی کلمے سے، درختوں کو کیا، پتوں کو کیا، حور و غلمان کو کیا، کل فرشتوں کو کیا اسی جملے سے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا اللہ نے نام محمد عطا فرمایا، تورات میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے، زبور میں لکھا ہے، سارے صحف میں لکھا ہے، ہر نبی کو خبر ہے کہ محمد آئے گا، احمد آئے گا۔ جب آمنہ کے لال پیدا ہوئے، 7 بچے ایک ہی رات میں پیدا ہوئے، 6 اور ہیں، اکیلے آمنہ کے لال بھی ہیں، ان کے نام رکھے گئے محمد۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں نام سب نے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تورات میں پڑھا ہے، انجیل میں پڑھا ہے، جو اس رات میں مکہ میں بچہ پیدا ہوگا وہ بڑا ہو کے اللہ کا محبوب نبی آخر الزمان بنے گا۔ ہو سکتا ہے ہمارا بچہ نبی آخر الزمان بن جائے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ ان 6 بچوں نے بڑے ہو کے دعویٰ نبوت کا نہیں کیا، جو نبی اللہ تھے انہوں نے ہی دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں۔ فرمایا اللہ نے عجیب منظر دنیا کو دکھایا، جبرائیل جی رب جلیل جاؤ فضاؤں کو مہکا دو، جاؤ کعبے کو مکہ کو روشن و منور کر دو، آج میرا محبوب آنے والا ہے۔ ستارے جاؤ کعبے کا طواف کر کے آؤ، میرا محبوب آنے والا ہے۔ پہاڑوں جھوم کے استقبال کرو، میرا محبوب آنے والا ہے۔ درختوں ذرا جھک کے استقبال کرو، سجدہ ریز ہو کے استقبال کرو،
کہ میرا محبوب آنے والا ہے۔ وہ سمندر کی مچھلیاں جہاں دو سمندر ملتی ہیں، نہ ادھر کا پانی ادھر جائے نہ ادھر کا پانی ادھر آئے، نہ ادھر کی مچھلی ادھر جائے نہ ادھر کی مچھلی ادھر جائے، یہ جائے تو مر جائے، وہ ادھر آئے تو مر جائے۔ ادھر کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، ادھر کے پانی کا ذائقہ بھی الگ ہے، ادھر کے پانی کا رنگ بھی الگ ہے، ادھر کے پانی کا رنگ بھی الگ ہے۔ جب محبوب خدا آ گئے، اللہ نے دونوں کو اجازت دے دی، ادھر کی مچھلیاں ادھر چلی گئی، ادھر کی مچھلیاں ادھر آ گئی، تاکہ جا کے ان کو مبارک دے۔ مبارک ہو، اللہ نے ہمیں وہ زمانہ دکھا دیا کہ محبوب خدا دنیا میں آ گئے۔ فرمایا محبوب خدا مکہ میں پیدا ہو گئے اور کسریٰ کے محل کے کنگر ٹوٹ گئے، ملک فارس میں لگی آگ بھی بجھ گئی۔ فرمایا عجیب منظر ہے، بھونچال بھی آ گیا، کعبے کے اندر بت منہ کے بل گر گئے۔ ایک راہب نے منظر دیکھا اور یہی منظر وہاں بیت المقدس کے یہودیوں نے دیکھا۔ یہودی چل پڑے، خبر تو لیں یہ محمد آخر پیدا کس گھر میں ہوئے؟ اگر اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے ہم کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان بھی ہو جائیں گے، لے کے بھی آ جائیں گے۔ اگر ان کی اولاد سے نہ ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے، ہم جا کے ان کو قتل کر آئیں گے اور کلمہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ جب مکہ میں آئے، پہلے گھر میں داخل ہوئے 5 بندے، پہلے گھر سے پتہ کیا، ہاں جی بچہ ہوا، حمل، ہاں جی حمل، تکلیفیں ہوئی، انہوں نے کہا ہاں جی یہ گھر نہیں ہے، اگلے گھر چلو، تیسرے گھر چلو، چوتھے 6 کے 6 نے بتایا تکلیف ہوئی، ولادت کی، حمل کی، باپ بھی موجود ہے۔ آخری گھر پہنچے حضرت آمنہ کے، حضرت آمنہ سے جا کے سوال کیا، آپ کو حمل ہوا؟ ہاں جی حمل ہوا۔ آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی؟ نہیں۔ ہنسنے لگ گئی، تکلیف ہے تو دور کی بات، میری تو طاقت ہی بڑھ گئی۔ اچھا یہ گھر لگتا ہے، اچھا آگے بتاؤ، کبھی تمہیں دھوپ گرمی جلاتی؟ فرمانے لگی نہیں، جب بچہ پیٹ میں آیا بادل سایہ کرتا رہا اور ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی لگتی رہی۔ اچھا یہ بتاؤ جب بچہ پیدا ہوا کیا کوئی تکلیف ہوئی، درد سے؟ فرمایا نہیں۔ عجیب مسئلہ ہے، عورتوں سے پوچھے بچہ پیدا ہو تکلیف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فطری عمل ہے۔ فرمایا یہ تو وہ محبوب خدا ہے جو دنیا کو تکلیفوں سے بچانے آئے ہیں، تکلیفیں پہنچانے نہیں آئے۔ فرمایا کہ آمنہ آپ کو تکلیف ہوئی؟ انہیں کہا میں نے تو دیکھا بچہ میری گود میں تھا۔ اچھا کسی نے پاک پیغمبر جو تھے، بچہ جو آپ کا پیدا ہوا تو نہلایا کس نے ہوگا؟ یہ علامات تورات میں لکھی ہوئی تھی، علامات تو ان کی بھی لکھی تھی اور علامات آپ کے اصحاب کی بھی لکھی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ جب بیت المقدس فتح کرنے گئے تو آپ کے ساتھ غلام اسلم بھی ساتھ تھا۔ 10 میل وہ بیٹھتے، 10 میل غلام، 10 میل دونوں پیدل چلتے۔ اتفاق ہوا جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام اوپر تھا، آقا نیچے تھا۔ چلتے چلتے آقا کے پاؤں کا جوتا ٹوٹ گیا، ایک دائیں پاؤں کا وہ جوتا ہاتھ میں پکڑ لیا، دوسرے میں اونٹ کی مہار پکڑ لی، جو کرتا پہنا ہے اس پہ ٹاکیاں ہی ٹاکیاں لگی پڑی ہیں، آگے روسا ٹھہرے ہیں۔ انہوں نے ان کی نظریں اوپر تھی جو اونٹ میں ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کا آقا؟ انہوں نے کہا اوپر نہ دیکھو آگے دیکھو، یہ جو آگے جن کے ہاتھ میں جوتا ہے یہ ہمارے سردار 22 لاکھ مربع میل کے حاکم وقت ہیں اور سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اندر گئے چابیاں مل گئی، چابیاں ملنے کے بعد فرمایا بلال کو تلاش کر کے لے آؤ کیونکہ بیت المقدس فتح ہو گیا۔ ہمیں وہ دن یاد ہے جب کعبہ فتح ہوا تھا تو کعبے کی چھت پہ پہلی آذان فتح کی بلال نے سنائی تھی۔
آج بیت المقدس میں پہلی اذان بلال ہی دے گا، تو ملک شام سے بلال کو بلایا گیا۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا، اس نے اتنی پرچی لا کے حضرت عمر کو دی۔ اس پرچی کے اوپر کچھ لکھا تھا، فرمایا پڑھ کے میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ پرچی میں کیا تھا، آپ نے جواب کیا دیا؟ حضرت عمر رضی فرمایا کہ میں 7 سال کی عمر میں یہاں آیا تھا اپنے باپ کے ساتھ تجارت کی غرض سے۔ 2 سال ہم یہاں رکے رہے شام کے اندر، 2 سال میں بکریاں چراتا رہا۔ ایک دن میں بکریاں چراتے چراتے سو گیا، مجھے نیند آ گئی۔ ایک بندہ آیا جس نے یہ پرچی دی ہے، اس کا باپ آیا، اس نے مجھے سوئے دیکھا، میرے بدن کو دیکھا، میری ٹانگوں کو دیکھا، میرے اعضاء کو دیکھا، گھر جا کے کاغذ اور قلم لے آیا، مجھے نیند سے جگا دیا کہ بچے یہاں اس کاغذ پہ لکھ دو کہ جب تو اس دھرتی پہ دوبارہ فاتح بن کے آئے گا یہ علاقہ تو ہمیں دے دے گا۔ یہ اس نے کہا، انہوں نے لکھ دیا، کہتے میں نے لکھ دیا، میری عمر 7 سال تھی، مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا، یہ وہی میرے ہاتھ کی لکھی یہ پرچی اتنے لا کے دی۔ انہوں نے کہا ان کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس بندے کے باپ کو بلایا گیا، اس نے کہا کہ میں نے جو تورات میں نشانیاں پڑھی تھی وہ ساری نشانیاں عمر کے اندر موجود تھی، اس لیے میں نے پرچی لکھوا لی تھی۔ فرمایا محبوب خدا کی نشانیاں موجود تھی۔ انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ جب بچہ پیدا ہوا کوئی آپ کو تکلیف بھی ہوئی؟ انہوں نے کہا مجھے تکلیف نہیں ہوئی، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ اچھا نہلایا کس نے؟ فرمایا کسی نے بھی نہیں نہلایا۔ پیدا ہوئے تو کان مغسولا، پیدا ہوئے تو دھلے دھلائے پاک و صاف پیدا ہوئے۔ اچھا ختنہ کس نے کرایا؟ فرمایا کسی نے بھی نہیں۔ کان مختونا، وہ ختنہ بھی ماں کے پیٹ سے ہو چکا ہے۔ اس سرما کس نے ڈالا؟ فرمایا کسی نے بھی نہیں۔ اگر ایک چیز کم ہوتی تو کہتے نبی مکمل نہیں تھے۔ ہمارا ایمان یہ ہے آمنہ کے لال عالم ارواح میں بھی مکمل تھے، ہمارا ایمان یہ ہے آپ عالم وطن میں بھی مکمل تھے، آپ عالم دنیا میں آئے تو مکمل تھے، آپ کی ولادت مکمل تھی، آپ کی پہلا سجدہ مکمل تھا، پہلی گفتگو مکمل تھی، پہلی مسکراہٹ مکمل تھی، پہلا فیصلہ مکمل تھا، آپ کا بدن مکمل تھا، آپ کا حسن مکمل تھا، آپ کا جمال مکمل تھا، آپ کی گویائی مکمل تھی، سماعت مکمل تھی، شعور مکمل تھا، بینائی مکمل تھی، آپ کے اعضاء مکمل تھے، لباس مکمل تھا، آپ کی ادائیں مکمل تھی، آپ کا وعظ و نصیحت مکمل تھا، اقوال مکمل تھے، صفات مکمل تھے، معجزات مکمل تھے، اہل و عیال مکمل تھے، خاندان مکمل تھا، شناخت مکمل تھی، آپ کے والدین کا مقام مکمل تھا، آپ مکہ میں تھے مکمل تھے، آپ مکہ سے باہر گئے مکمل تھے، آپ بیت المقدس گئے مکمل تھے، آپ آسمانوں پہ گئے مکمل تھے، آپ عرش بری پہ گئے مکمل تھے، رب کی ملاقات ہوئی تو مکمل ہوئی، معراج ہوا تو مکمل ہوا، عبادت ملی تو مکمل ملی، دین ملا تو مکمل ملا، اور اسلام ملا تو مکمل ملا، پیغام ملا تو مکمل ملا، نبوت ملی تو مکمل ملی، دعا ملی تو مکمل ملی، اشارے تھے تو مکمل تھے، آپ کی نظر نگاہ تھی تو مکمل تھی، پسینہ تھا تو مکمل تھا، لعاب تھی تو مکمل تھی، جماعت ملی تو مکمل تھی، ازواج ملے تو مکمل تھے، اولاد ملی تو مکمل تھی، آپ نے شجاعت دکھائی تو مکمل، عبادت تھی تو مکمل، سخاوت تھی تو مکمل۔ میرے نبی کی 63 سالہ زندگی ایک لمحہ بھی نامکمل نہیں تھا، رب نے محبوب کو مکمل بنایا، درجہ مکمل دیا، محبوب مکمل بنایا، آپ کی وفات ہوئی تو وہ بھی مکمل ہوئی، قبر ملی تو مکمل ملی، قبر کی حیات ملی تو مکمل ملی، قیامت کے دن آپ کو شفاعت کا اختیار ملے گا تو وہ بھی مکمل ملے گا۔ کہیں بھی اللہ نے اپنے محبوب کا نام ایک ایک بات پہ ایک عنوان ہے، وقت نہیں ہے نہیں تو ایک ایک بات کا ایک عنوان ہے جو میں نے کی ہے۔
فرمایا یہودی آ گئے، 5 یہودی مکہ میں آمنہ کے لال آمنہ کے پاس سوال کرتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ، یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہو گئی، آپ یہ تو بتاؤ کہ اس کا باپ کہاں ہے؟ سوال کیا باپ کدھر ہے؟ آخری بات تورات میں لکھا تھا وہ یتیم ہوگا۔ حضرت آمنہ نے منہ کھولنا شروع کر دیا، غم زدہ ہو گئی، عبداللہ جانی یاد آ گیا، میرے سر کا تاج تو نہیں ہے، بتانا چاہتی تھی۔ اتنے میں اللہ نے آواز دی، جبرائیل، فرمایا جی رب جلیل جلدی جاؤ، خیال کرنا میری آمنہ ان کو بتا نہ دے عبداللہ کا، کیونکہ ان کی نیتیں خراب ہیں، ان کی تدبیریں اور ہیں، ان کی تدبیریں ختم کر دیں گے اور ہماری تدبیریں اس کو خاتم الانبیاء بنا دیں گے، ہم ان کو خاتم الانبیاء بنا دیں گے اور قیامت تک اسی کا ہی ڈنکا چلے گا۔ فرمایا آمنہ کے منہ کے آگے ہاتھ دے دیا جبرائیل علیہ السلام نے، آمنہ یہ نہیں بتانا، تو پھر میں کیا بتاؤں، میں کیا بتاؤں؟ اور میں عبد المطلب بیٹھا ہے نا سامنے، ادھر اشارہ کر دو۔ آمنہ کی انگلی پکڑی، سیدھی کر دی۔ عبد المطلب کی مسند تھی، مسند نشین تھے کعبے کے، درباروں کے نہیں تھے، کعبے کے مسند نشین، اشراف مکہ۔ حضرت عبد المطلب اپنی مسند کے اوپر قیام، اس مسند پہ عرب کے اندر اتنی ادب تھا، کسی نے پاؤں نہیں رکھا، جرت نہیں تھی کہ اس کے اوپر پاؤں رکھ دے، جس نے پاؤں رکھا وہ محبوب خدا تھے۔ 7 سال کی عمر میں آپ آئے، سیدھے اپنے دادا کی مسند پہ جا کے بیٹھ گئے، مکہ والے حیران ہو گئے، جا کے عبد المطلب کو کہا وہ دیکھیں آپ کا پوتا عبداللہ کا بیٹا وہ آپ کی مسند پہ بیٹھ گیا۔ عبد المطلب چل کے آئے، آ کے دیکھا کہ بیٹا بیٹھا اور سجے بیٹھے، مسند پہ سجے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ تمہیں کیا تکلیف ہو گئی ہے، اصل مسند کا وارث ہی یہی تھا، نہ اٹھایا جا سکتا ہے نہ اعتراض ہو سکتا، مسند کے وارث مسند پہ بیٹھ گئے۔ حضرت آمنہ نے اشارہ کر دیا، ہاں باپ ہے لیکن وہ سامنے ٹھہرا ہے، یہ ہے سامنے باپ۔ اب وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے یہ بات گول کر دی ہے، یہودی بھی سمجھدار تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بچے تمہارا بچہ گیا کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم پہچان لیں گے کیونکہ نبی پہچانے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ طائف میں تھے تو 2 یہودی وہاں سے گزرے، کیونکہ یمن، یہ یہودی یمن سے آئے تھے، وہاں سے بھی نکلے ہوئے تھے تلاش میں۔ جب یمن طائف آئے تو انہیں 2 بچوں کو دیکھا بکریاں چرا رہے ہیں، تو ایک بچے کے اوپر نور آ رہا ہے اور کبھی نور گھومتا ہے، کبھی نور اوپر اٹھتا ہے، کبھی نیچے آتا ہے، وہ دونوں بھاگ کے ادھر گئے اور جا کے دیکھا، ان کو یقین آ گیا کہ یہی نبی ہے، ابھی قتل کر دیں گے۔ اور اتنے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی نظر پڑ گئی، وہ دوڑ کے آئی، دیکھا کیا کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو میرے بچے کو؟ انہوں نے کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے فی الودی کا، میرا بچہ ہے۔ باپ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ ٹھہرا ہوا ہے، اپنے باپ کی طرف، اپنے خامد کی طرف اشارہ کر دیا، وہ ٹھہرا ہوا ہے، ٹھنڈا سانس بھرا۔ بھئی نبی چھوٹا بھی ہو تو نبی ہے، پہچانے جاتے تھے، یہ نہیں ہے کہ بڑے ہو کے پہچان میں ہے، کیونکہ پتھروں نے پہچان لیا۔ آمنہ کے لال فرماتی ہیں جب میں پہاڑ کے